السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو اردو ناول اسٹوڈیو۔ تو ڈیئر فرینڈس، ہم لوگ آ چکے ہیں 3rd ایپیسوڈ لے کر، اور امید کرتی ہوں اس سے پہلے کہ 2 ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھے لگے ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ اسے ایسے خود کو کمرے میں بند کرنے سے سارا گھر پریشان تھا۔ اس شام تو گھر میں کسی کے گلے سے کھانے کا ایک نوالا بھی نیچے نہیں اترا۔ اگلی صبح میمونہ نیچے آئی اور کہنے لگی، کیا نکاح میں کوئی نہیں جائے گا؟ اس کی امی نے کہا، تمہارے ابا نے تو انکار کر دیا ہے، اور ان باتوں کی فکر تم نہ ہی کرو، ہم لوگ دیکھ لیں گے جو ہونا ہے۔ لیکن امی، میمونہ نے کہا تو اس کی امی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ شام میں حمزہ کا نکاح ہونا تھا۔ اتنے میں میمونہ کے دروازے پر ایک بڑی سی بلیک کار آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ بشرا، او بشرا! بشرا خالہ دروازہ کھولتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں۔ صفیہ باجی آپ؟ یہ ہے صفیہ خالہ، یعنی میمونہ کی امی کی سگی بہن۔ یہ نسرین خالہ سے چھوٹی اور بشرا خالہ سے بڑی تھی۔ یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن کا ذکر پورے خاندان میں نہیں ہوتا ہے، وہ آج میمونہ کے گھر آئی ہیں۔ اصل میں بہت سالوں پہلے ہی یہ انڈیا سے باہر شفٹ ہو گئی تھیں، اور بہت سالوں کے بعد اب یہاں آئی ہیں۔ دونوں بہنیں گلے لگ کر بہت روئیں۔ باجی اندر چلے، کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کو کیا ہم کبھی یاد نہیں آئے؟ بشرا شکایتیں کرنے لگی۔ کئی سالوں کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں، بہت ساری باتیں کی۔ اس بیچ میمونہ بھی خالہ کو دیکھ کر سارا غم بھول گئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ماشاء اللہ، یہ میمونہ ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ میمونہ نے کہا، بس خالہ رہنے دیں آپ تو، ہم زندہ بھی ہے یا نہیں آپ نے تو خبر تک نہیں لی ہماری، اور آج تو لگتا ہے سورج کہیں اور سے نکلا ہے۔ صفیہ نے بڑے ہی پیار سے کہا، ارے میری بچی ناراض نہ ہو، بچوں کی پڑھائی اور کام میں اتنا مصروف ہو گئی تھی کہ پوچھو ہی مت۔ اور پھر تم تو جانتی ہو، جہاں بچوں نے اپنا بچپن بتایا ہو، انہیں اس جگہ سے پیاری کوئی جگہ ہوتی ہے کیا؟ یوسف اور بلال نے کبھی مجھے آنے ہی نہیں دیا۔ یوسف صفیہ خالہ کا بڑا لڑکا ہے، ابھی اس نے خود کی کمپنی سٹارٹ کی ہے، وہ بھی انڈیا میں۔ اس کا چھوٹا بھائی بلال تھوڑا اپنے بھائی کے لاڑ پیار میں بگڑا ہوا ہے، ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں، گریجویشن کر رہا ہے۔ یوسف نے اپنی کمپنی انڈیا میں ہی سٹارٹ کی ہے، اس لیے اب یہ لوگ یہیں رہنے والے ہیں۔ یوسف کو عمر سے پہلے ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ ایک واحد بڑا شخص تھا، وہ نہ کسی سے زیادہ ملا تھا اور نہ ہی ملنا پسند کرتا تھا۔ وہ بالکل شانت سا لڑکا تھا۔ اس کے وہ ہلکے سے بڑے بال جو اس کے لک کو اور نکھار دیتے ہیں، وہ سوٹ بوٹ میں رہنے والا کسی فارینر سے کم نہیں لگتا تھا۔ باہر کان میں بیٹھا ہوا تھا، کال آن تھی، شاید اسی وجہ سے گھر کے اندر نہیں آیا ہوگا۔ شفا نے اسے دیکھا جب وہ اپنے گھر کی چھت پر صادق کی پتنگ کو ہوا میں اڑا رہی تھی۔ ادھر یہ دونوں بہنوں کی باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بشرا نے کہا، باجی اتنے سالوں بعد آئی ہیں، آپ کو اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی۔ صفیہ نے کہا، ارے میں تو یہاں یوسف کی کمپنی کے سلسلے میں آئی ہوں، اس نے یہی کاروبار جمانا ہے، اب کہاں جاؤں گی؟ ارے کیا تم لوگ بیٹھی ہی رہو گی؟ آج حمزہ کا نکاح ہے نا، مجھے تو آج ہی صبح میں معلوم ہوا، کیا تم لوگ نہیں آؤ گی؟ حمزہ اور میمونہ کا رشتہ بڑے ہی کم لوگوں کے سامنے ہوا تھا، ایک تو بڑے ابو اور حمزہ کے گھر کے لوگ اور میمونہ کے گھر، بس اس لیے صفیہ خالہ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ بات اب بتا کر بھی کیا فائدہ تھا، اسی لیے اس بات کو یہیں ختم کرنا سب نے مناسب سمجھا، اسی لیے کوئی ذکر ہی نہیں رشتے کا۔ بڑے ہی سالوں بعد صفیہ خالہ کے آنے پر کوئی لڑائی یا غم کا ماحول مناسب نہیں لگتا، اس لیے رشتہ داری نبھانے کے لیے سب تیار ہو گئے۔ ہاں باجی، ابھی تیار ہی ہونے لگے ہیں۔ ہاں چلو اٹھو میمونہ۔ میمونہ نے اس کی امی کی طرف دیکھا۔ بشرا نے بڑے ہی جھجکتے ہوئے کہا، میمونہ بھی؟ یہ سن کر میمونہ کے ہاتھ جیسے تھم سے گئے۔
وہ حمزہ کے گھر سے اور اس کے گھر کے کسی بھی فرد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ صفیہ خالہ نے کہا، چلو میمونہ، کیا تم نہیں چلو گی؟ میمونہ نے اس کی امی کی طرف دیکھا۔ امی، وہ میں، ارے کیا وہ میں تم کر رہی ہو؟ تمہارے تو ساتھ کھیلا ہوا ہے، تم سب ساتھ کے بچے ہو، تم نہیں آؤ گی تو اسے کیسا لگے گا؟ بولو بھی بشرا سے، صفیہ نے فورس کیا۔ باجی، وہ دراصل میمونہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، وہ گھر پر رہنا چاہتی ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں نا۔ بشرا نے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی، مگر صفیہ تو جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہوئی، میں آئی ہوں اور تم نہیں چلو گی؟ اس لیے میمونہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کسی نے سوچا تھا میمونہ کی زندگی میں یہ پل بھی آنے والے تھے کہ اسے اس حد تک صبر کرنا پڑے گا۔ تو فرینڈس، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ آگے بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد آپ کو اور بھی انٹرسٹنگ سے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ملیں گے۔